حضور میں اب مسٹر راجو جو کنگسٹن بارو میں کونسلر ہیں ان سے درخواست کروں گا تشریف لائیں. مسٹر راجو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسٹر راجو آپ کہاں کے ہیں پیچھے سے؟ میں رہتا ہوں کنگسٹن سے. کنگسٹن میں اس سے پہلے ہم افریقہ میں رہتے تھے, کینیا میں. ہاں, اور ہمارے ماں باپ ہندوستان سے آئے ہیں. اچھا, اب ہندو ہیں؟ ہندو ہے عقیدتاً. ہندو دھرم ہے. مقصد ہمارا ایشین بائبلوں کی رکھوال کرنا ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن, گیتا, بائبل, اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ میں جبھی مہان پروش کا جنم ہوا تھا تبھی ان چھوٹے چھوٹے گاؤں میں سے ان کو ندی میں سے بہا کر بیجے دوسرے گاؤں میں لے جاتے اور اس کے پیچھے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو زہر پلا کر مار ڈالتے. وہ میں نے کنیکشن 2-3 ایسے پستکوں میں دیکھا, تو اس کے پیچھے یہ کنیکشن کی کیا وجہ ہے؟ I think perhaps you could express yourself much better in English. Please. Moses, when he was born, was cast down the river in a basket to protect his life, to go into the next town. Same thing happened to Lord Krishna, and the very same thing happened, I believe, in Quran. And also... To what? To whom? Same thing, I believe, happened to Isu Christ in Christianity, where the mother had to leave the town, and he was born in another town to protect him. And then afterwards, the young children were poisoned to try and find the prophet and to try and take his life. Now, what connections do you see behind all this? اصل میں جو آپ نے سوال فرمایا ہے, اردو دان لوگوں کی خاطر میں عرض کر دوں, آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت بچپن ہی میں ایک بکس میں بند کر کے دریا میں بہا دیا گیا, اس خطرے سے کہ ان کا فرعون کے لوگ ان کا قتل نہ کر دیں. اور اسی طرح آپ نے فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کی والدہ نے اس خوف سے کہ لوگ قتل نہ کر دیں وہاں ہجرت کی. اس میں کیا حکمت ہے؟ کیا نبی اس وقت سے پہچانا جاتا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا, اس کے متعلق بہت سی کہانیاں بائبل میں داخل کر دی گئیں, اور اپوکریفا میں بھی وہ بہت سی کہانیاں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ستارہ پرست لوگ مشرق سے چلے تھے ایک ستارہ دیکھتے ہوئے. یعنی بچے کی پہچان کا یہ واقعہ ہے اصل میں. اور وہ ستارے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ وہ یروشلم پر آ کر وہ یا بیت اللہ پر آ کے وہ ستارہ ٹھہرا, اور عین اس گھر کے اوپر آ گیا جہاں حضرت مسیح پیدا ہوئے تھے. تو انہوں نے جا کر مسیح کو دیکھا اور مسیح کو سلام کیا اور اس کے حضور اپنی عقیدت پیش کی, اور باہر جا کر بتایا تو ہیرڈ کو یہ خبر ملی. تو ہیرڈ نے اس بچے کے قتل کا فیصلہ کیا کہ یہ تو پھر ایک انقلاب برپا کر دے گا اور ہمیں یہ پسند نہیں. یہ کہانی ہے جس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ستارہ تو بہت دور ہوتا ہے آسمان پہ, چاند سے بھی بہت اونچا, اور وہ کس گھر پہ ٹھہرا تھا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے؟ چاند کا نہیں ہوتا. چاند کے ساتھ ساتھ چلیں, میں جب بچہ تھا تو ایک سین سے دوسرے سین میں جاتا تھا تو چاند وہاں اسی طرح, واپس آتا تھا پھر چاند وہیں. تو میں حیران ہوا کرتا تھا یہ میرے ساتھ ساتھ کیسے چلتا ہے. تو اتنی سی بات تو بچے کے لیے بھی تعجب انگیز ہے. چاند کی نشاندہی زمین سے کسی جگہ کے لحاظ سے ناممکن ہے. ستارہ کیسے ساتھ ساتھ چلا اور پھر وہاں جا کے ٹھہر گیا؟ پھر ہیرڈ تو بڑا ایک ظالم جابر انسان تھا, وہ قتل کروانا چاہتا تو کروا سکتا تھا. یہ واقعہ اس لیے بھی غلط ہے کہ حضرت مسیح کی پیدائش تو وہاں ہوئی نہیں, بلکہ ہجرت حضرت مریم نے پہلے کی تھی
اور جب حمل ٹھہرا ہے تو آپ پہلے ہی کسی اور جگہ تھی. وہاں سے پھر حمل ٹھہرنے کے بعد مشرق کی طرف روانہ ہوئیں اور علیحدگی اختیار کی تاکہ لوگ غلط باتیں نہ کریں. فرشتہ بن کر ایک انسان کی صورت میں آیا اور اس نے آپ کو خوشخبری دی، تو اس کے نتیجے میں آپ دنیا سے قطع تعلق ہو کر ایک طرف ہٹ گئے. بچے کی ذات کو کوئی بھی خطرہ نہیں تھا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب بچہ کچھ باتیں کرنے کی عمر کو پہنچا تو خود اس کو بٹھا کر گدھے پر، اس زمانے میں گدھے کی سواری وہاں ہوا کرتی تھی، آپ واپس اپنی قوم میں آئی ہیں. قوم نے باتیں تو کی ہیں لیکن بچے کے اوپر کسی قسم کی غلط نظر نہیں ڈالی کہ اس کو قتل کر دیا جائے، نہ قوم نے نہ حاکم نے. یہ جو واقعہ ہے یہ بائبل سے 100% ثابت شدہ حقیقت ہے. وہ ستارے والی باتیں ساری کہانیاں ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک حضرت موسیٰ کا تعلق ہے، اس کا تعلق بھی حضرت موسیٰ کی نبوت سے نہیں تھا. اس کا تعلق اس بات سے تھا کہ فرعون مصر جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں حاکم تھے، ان کی ہکسوس کے ساتھ جو پہلے 200 سال یا 300 سال فرعونوں کو نکال کر مصر کے حاکم بنے تھے، ان سے ان کی بڑی دشمنیاں تھیں. اور اس زمانے میں بنی اسرائیل کو بہت بڑی طاقت نصیب ہو گئی تھی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی رویا کے نتیجے میں آپ کو عزت ملی اور بنی اسرائیل دور دور سے ہجرت کر کے مصر میں پناہ گزین ہونے لگے. تو جس مصر کو فرعون نے دوبارہ لیا ہے اس میں اسرائیل کی ایک بڑی طاقت تھی جس کو وہ توڑنا چاہتے تھے. اسی لیے ان سے پتھیروں کے کام لیے گئے، ان کو ذلیل رسوا کیا گیا، ان سے بیگاریں لی گئیں، اور پھر یہاں تک فیصلے ہوئے کہ ان کے لڑکوں کو مار دیا جائے اور عورتوں کو زندہ رکھا جائے. یہ مراد نہیں تھی کہ مردوں کو مار دیا جائے سب کو. ایک سزا کا طریق تھا کہ تمہاری آئندہ نسلیں بیکار اور کمزور ہو جائیں. اس موقع پر حضرت موسیٰ کا تو وہم و گمان بھی کسی کو نہیں تھا کہ آپ نے بڑے ہو کے نبی بننا ہے. حضرت موسیٰ کی ماں کو وحی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ اس بچے کو دریا میں کافن جس کو کہتے ہیں لکڑی کا بنا ہوا، اس میں ڈال کر دریا میں بہا دو اور ہم اس کی حفاظت کا انتظام کریں گے، اسے واپس تیرے پاس لے آئیں گے. اب یہ لمبا واقعہ ہے. تو الہام نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو اتنا تو بتا دیا کہ یہ کوئی خاص بچہ ہے، مگر نبوت کی بات وہاں بھی نہیں ہوئی. پھر وہ فرعون کے محلوں میں پلے ہیں. اگر نبوت دکھائی دی تھی تو کسی وقت بھی محل کے اندر قتل کیے جا سکتے تھے. جب آپ نے دعویٰ کیا تب پتہ چلا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں فرمایا اس وقت تک قوم ان کی مخالف نہیں ہوئی. یہ طے شدہ حقیقت ہے. سمجھ گئے؟ شکریہ.